بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی شان میں تقریباً 1200 احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 یا 2.5 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نام کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، دوسرا قول آپ کا نام عبدالقعبہ ہے، بعد میں عبداللہ رکھا گیا، اور تیسرا قول کہ آپ کا نام عتیق تھا، بعد میں عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 واسطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں حضرت مرہ کے بیٹے ہیں کلاب، اور کلاب کے بیٹے ہیں قصی، اور قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مرہ کا دوسرا بیٹا تیم ہے، اور تیم کا بیٹا سعد ہے، اور سعد کے بیٹے عمر ہیں، اور عمر کے بیٹے عامر ہیں، اور عامر کے بیٹے عثمان ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی توحید کے قائل تھے۔ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی جوان ہوئے ہی تھے، 16 یا 18 سال آپ کی عمر ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی دوستی شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ 39ویں مسلمان تھی، اور آپ کے بعد 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک گورا تھا، اور آپ کی جو جسامت تھی وہ موٹی تازی نہیں بلکہ بالکل کمزور تھے آپ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا، اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح فرمائے۔ پہلا نکاح ام قتلہ یا قتیلہ، اور دوسرا نکاح ام رومان سے، اور تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ سے، اور چوتھا نکاح اسماء بنت امیس سے۔ اور جو پہلی آپ کی زوجہ قتلہ یا قتیلہ ہے، ان سے آپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ۔ حضرت ام رومان، ان سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ۔ تیسرا حضرت حبیبہ بنت خارجہ، ان سے صرف ایک بیٹی تھی ام کلثوم۔ اور حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 گھر تھے، ایک مکے میں اور مدینے میں 2 تھے، ایک مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا، اور ایک صنح کے مقام میں تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بہنیں تھیں، اور آپ کے بھائی بھی 3 تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر جنگ میں شرکت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ہوتے حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ ضرور ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لقب صدیق، عتیق، اواہ اور حلیم۔ قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ منورہ کی طرف۔ جب حبشہ کی طرف نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے لوگ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، تم اسلام پہ قائم رہنا، وہاں اسلام کی تبلیغ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ہجرت بھی کی، لیکن ایک کافر نے راستے میں روک لیا، کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ کر ہم سے دور چلا جائے۔ اور دوسری ہجرت بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے دوران جتنی قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق نے دی، دنیا میں کوئی شخص یا کسی نے وہ قربانیاں نہیں دی۔
حضرت ابو بکر کے ہجرت والے سفر پر تمام صحابہ رش کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے جو کمائی اس رات اور کی کاش ہمیں نصیب ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے ہے دفاع اسلام، دفاع حضور، سخاوت، بردباری، عیادت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غلام آزاد کرنا، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، حضور کے مشیر، حضور کے وزیر، سب سے پہلے امیر حج، سادگی بھی کمال کی تھی کہ حضرت ابو بکر تجارت کرتے تھے، مالدار تھے، لیکن ہمیشہ سادہ رہتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت تمام صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے تھے اور ان پر ایسا حال تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق واحد ایسی شخصیت تھے جنہوں نے سب کو دلاسا دیا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اس وقت دائیں بائیں سے فتنوں کی آندیاں شروع ہو گئی۔ ایک طرف سے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے اور دوسری طرف سے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ ایک عورت نبی بن گئی، 2-3 مردوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جنگیں کی، منافقین نے الگ پروپیگنڈے کیے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہتے کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرنی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جو جسم کے لحاظ سے بالکل کمزور تھے، لیکن انہوں نے اپنے جگر کے سہارے اور تمام صحابہ کو سہارا دینے کے ساتھ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ایک مزدور جتنی تنخواہ لی، اور آپ کی مدت خلافت تقریباً 2 سال ہے، اور آپ کی وفات کا سبب مختلف بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بیمار ہوئے، ایک روایت میں آیا کہ آپ کو کسی نے کھانے میں زہر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جس سانپ نے غار میں آپ کو ڈسا تھا اسی کا زہر دوبارہ لوٹ آیا، اسی کی وجہ سے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمایا، اور آپ کو قبر انور میں اتارنے والے اصحاب میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن جو آپ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے موت اسلام پر دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ آپ کے وصال کی تاریخ 22 جمادی الثانی 13 ہجری 23 اگست 634 عیسوی